لیکن کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ٹوٹلی حدیث کو انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ بعد میں جمع ہوئی ہے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈاکیہ کی حیثیت دے رہے ہیں, اللہ معاف کرے, ایک پوسٹ مین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین تھے جو بس قرآن لے کر آئے ہاتھ میں اور پوری دنیا کو دے دیا, یہ لو قرآن خود ہی پڑھو خود ہی سمجھو. کیا یہ حیثیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ از دیٹ ایون لاجیکل؟ اتنی بڑی بات کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ نہیں جی نہیں, تو 200 سال بعد جمع ہوئی ہے. تو دس از دا فتنہ. اور یہ نان سینسیکل بھی بات ہے, اٹ ڈزنٹ میک سینس. 100% میوزک آج کا اللہ کے رستے سے آتا ہے. آئی کین پروو ٹو یو. میوزک ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ آئی وش کہ میں اس پہ کوئی ہلکی بات کر سکتا اور کوئی لچک دے سکتا, لیکن اس کو میں نے اتنے اینگل سے اسٹڈی کیا ہے کہ میں کہیں سے کوئی ہلکی بات نہیں کر سکتا. جو ایک سسٹر نے بڑا بلنٹ سوال کیا تھا ایک بار, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں قرآن سنیں, تو اس نے کہا آنیسٹلی مجھے قرآن سے کوئی لطف نہیں آتا. میں نے تلاوت سننے کی کوشش کیا لیکن آنیسٹلی مجھے تو اس سے کوئی وہ لطف نہیں آتا. تو ظاہر ہے کہ جب دل بیمار ہے, آنیسٹلی آئی ہیو ٹو بی بلنٹ, اور میں کیا کہوں, جب دل بیمار ہے پھر قرآن نہیں اثر کرے گا, قرآن شاید اٹریکٹ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا نام مینشن کرتے ہیں تو دیٹ پرسن مسٹ بی ویری اسپیشل. جیسے کئی ایسے لوگ قرآن میں مینشنڈ ہیں جو نبی نہیں تھے لیکن بہت رسپیکٹیبل تھے, جیسے کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھے, لقمان نبی نہیں تھے, عزیز مصر کا بھی اچھے الفاظ میں تذکرہ ہے قرآن مجید میں. ایک بار عبداللہ ابن مسعود اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کرتے تھے کہ دنیا کے عقل مند ترین لوگ کون گزرے ہیں, تو اس میں وہ 3 لوگ بتایا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود, ایک لقمان علیہ السلام, ایک عزیز مصر, اور تیسرا ابو بکر صدیق. یہ عبداللہ ابن مسعود کا ویو ہے. اور لقمان السلام تو اس لیے کیونکہ ظاہر ہے وہ تو فیمس ہیں بہت وزڈم میں, اور عزیز مصر اس لیے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا, یعنی ایز اے چائلڈ انہوں نے پہچان لیا تھا, اسپیشل بچہ ہے, اور عقل مندی کی اس کو خرید کے, دیٹ از وائی. اور ابو بکر صدیق اس لیے کیونکہ وہ جب فوت ہو رہے تھے تو عمر بن خطاب کو ایسا کیلف بنا گئے تھے. تو یہ عبداللہ بن مسعود کا ویو ہے کہ اس میں بھی بڑا وزڈم ہے کہ وہ اس انسان کو کیلف بنا کر گئے جو بہت زیادہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا. تو دس از لقمان السلام. یہ کب کے تھے ان کے بارے میں کوئی ٹھوس رائے نہیں ملتی, لیکن ابن کثیر اور امام طبری, تفسیر ابن کثیر, یہ تفاسیر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ داؤد علیہ السلام کے دور کے تھے یا داؤد علیہ السلام کے بعد کے دور کے تھے. اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے ہی واز دا کنگ آف بنی اسرائیل. تو داؤد علیہ السلام کا دور کب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کافی 1000 سال بعد میرے خیال داؤد علیہ السلام کا دور ہے. تو یہ ان کے دور سے تھے. یہ ایک ویو ملتا ہے ہمیں, بٹ کب کے بھی تھے. ہمارا مقصد ہے کہ ان کی ٹیچنگ سے فائدہ اٹھانا. تو ان کے نام پہ سورہ ہے, اور اس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحات ہیں اپنے بیٹے کو, بہت امپورٹنٹ, فل آف وزڈم. اور ان سے کئی قول بھی نقل ہیں لقمان علیہ السلام کے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر نے ان کے کچھ قول نقل کیے ہیں. کچھ سنا دیتا ہوں آپ کو. جیسے کسی نے ان سے پوچھا کہ واٹ از دا ریزن کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اتنے مجمع میں لوگ ہوتے ہیں, یعنی آپ کی بات سننے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں. حالانکہ یہ عام سے چرواہے تھے اور کوئی ان کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. زیادہ تر لوگ تو فائنینشیل بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو تو لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں. تو ان سے کسی سوال کیا کہ آپ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو مجمع میں اتنے لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر 6 چیزیں بتائی تھی کہ دیکھیں حکمت کی وجہ سے, اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے, حکمت دی ہے, اس کی وجہ سے. اور وہ 6 چیزیں انہوں نے بتائی: کم کھانا, کم سونا, کم بات کرنا, کم بولنا, اور جب بولنا سچ بولنا, امانت میں خیانت نہ کرنا, نظر کی حفاظت کرنا. یہ 6 چیزیں ان سے نقل ہیں, اور اس میں بھی بڑا وزڈم ہے اگر سوچا جائے. اور ایون جو حکیم ہیں, اب میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو اوتھینٹک حکیم ہیں, وہ بھی کم کھانا, کم سونا اور کم بات کرنے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں. اور اس کا تعلق صحت سے بھی ہے, ہیلتھ سے بھی ہے. تو اس طرح کے ان کے اقوال بھی نقل ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڈوائسز نقل کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. شروع میں ایک بڑی امپورٹنٹ آیا ہے, وہ پہلے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو ہم سٹارٹ سے ہی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, حروف مقطعات. ان کی حقیقت کیا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے. اور جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو اس سے اگلی بات قرآن کی تعریف آتی ہے ہمیشہ.
तिलका आयातुल किताबिल हकीम के दीज आर द वर्सेस ऑफ द वाइज बुक, ये हिकमत से भरी किताब की वर्सेस हैं, आयात हैं। हुदम व रहमतन लिल मुहसिनीन, और ये हिदायत है, रहमत है बहुत बड़ी, किसके लिए? मोहसिनीन के लिए। सूरह अल बकरा में मुत्तकीन है, हुदल लिल मुत्तकीन, यहाँ पर क्या है? हुदम व रहमतन लिल मुहसिनीन। तो ये अल्लाह ने एट्रीब्यूट्स तय कि मुत्तकीन जो टोटली सबमिट करते हैं अल्लाह के आगे और बचते हैं हराम से, बचते हैं अल्लाह के डर से। मोहसिनीन कौन है? जो एक्सेलेंस के लेवल पर इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, यानी नेक्स्ट लेवल, जैसे मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन किया था। अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता व युतून ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, वो ये वही थीम है जो सूरह अल बकरा में है। यानी ये कौन लोग हैं? ये वही हैं जो नमाज को कायम करते हैं। कायम करने से मुराद है नमाज का ख्याल भी रखते हैं, नमाज को लेट नहीं करते, नमाज का हक अदा करते हैं, यानी जमात से पढ़ते हैं, नमाज जो है वो अच्छे से पढ़ते हैं, खशियत, ये सब कायम करने में आ जाता है। और ज़कात अदा करते हैं, और आखिरत के बारे में यकीन है इन लोगों को। युकीनून का वर्ड है जो कि सूरह अल बकरा में भी है, यानी यकीन है इन्हें, 100% बिलीफ है इनका। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं जो राइटली गाइडेड हैं और यही लोग कामयाब हैं। अब ये बड़ी खूबसूरत आयाज है, और सहाबा इससे इतना रिलेट इसलिए करते थे क्योंकि उस दौर में सहाबा वर फ्यू। ये बिल्कुल शुरू की सूरज में से है, जब परसिक्यूशन चल रही थी, तो सहाबा जो है वो ज़्यादातर, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इस दौर में जो शुरू के 3-4 साल हैं, तब गरीब सहाबा ज़्यादा दीन की तरफ थे, और जाहिर है कि फाइनेंशियली कमज़ोर लोग ज़्यादा दीन की तरफ अट्रैक्ट होते थे, और राइटली सो, क्योंकि जब भी कोई सोशल चेंज आती है तो सबसे पहले जो कमज़ोर तबका होता है वो अट्रैक्ट होता है उस सोशल चेंज की तरफ, क्योंकि उन्हें उसमें हकूक़ भी नज़र आते हैं। और वैसे भी अल्लाह ने सहाबा के दिल को सिलेक्ट किया, जिसको पहले गाइड किया, जाहिर है उसमें कोई ख़ास बात थी तो अल्लाह ने उसे पहले गाइड किया। तो इसलिए सहाबा जब ये आयात पढ़ते थे तो उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता था कि हम कामयाबी पर हैं। और अल्लाह ताला ने जैसे सूरह कहफ में भी कहा ना कि ए नबी, तुम्हारी नज़र उन लोगों की तरफ ना जाए जो सुबह शाम जो है वो मटीरियल बातें करते हैं, मादा परस्ती की बात करते हैं, बल्कि तुम्हारी तवज्जो उन्हीं की तरफ रहे जो सुबह शाम अपने रब को याद करते हैं। तो इससे भी साबित होता है कि अल्लाह ताला कामयाबी की डेफिनेशन शुरू में ही बनवा रहे हैं, ताकि बाद में जाके ये लोग, जब इन पे आजमाइशें हैं, आगे जाहिर है जिहाद होनी है, जंगें होनी है, तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर जो है ना बहुत ज़बरदस्त आयाज है। और लुकमान अलैहिस्सलाम की भी जो नसीहत है वो भी कैरेक्टर से रिलेटेड है। ये आया जो है, इस पे मैं थोड़ी ज़्यादा रोशनी डालूंगा। व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुआ, लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो लहवल हदीस खरीदते हैं। हु बाइज द अम्यूजमेंट ऑफ स्पीच, लहवल हदीस, लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म, ताकि दूसरों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह करें बगैर इल्म